سوال یہ پیش آتا ہے کہ آپ کا نام تو پیغمبر کا نام ہے محمد، وہی نام آپ کا بھی نام ہے، لیکن آپ کا لقب ہے باقر۔ اگرچہ ہم یہ یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہر امام کے ساتھ جو ایک لقب ہے وہ ان کی زندگی کے ایک خاص پہلو کو بیان کرتا ہے، وگرنہ وہ القاب باقی ائمہ میں بھی صفات کے طور پر یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو باقر کہا جاتا ہے، باقر و علم النبیین کہا جاتا ہے، باقر و علم الاولین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک تعلق بنتا ہے علم کے ساتھ کہ یعنی امام کی زندگی میں علم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ آپ کا لقب ہی علم سے منسوب ہو گیا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس باقر کا معنی کیا ہے کہ جو آپ کا خاص لقب ہے، اور پھر امام کا چونکہ لقب علم سے متعلق ہے تو علمی مقام کیا ہے اور علمی خدمات کیا ہیں کہ جو آپ نے اس زمانے کے معاشرے کے لیے پیش کیں، اور پھر وہ ظاہر قیامت تک کے لیے وہ علمی خدمات باقی رہیں کہ آج بھی انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا اٹھا سکتی ہے۔ اس بارے میں بھی بیان کیجئے کہ یہ باقر کا معنی اور علمی مقام کیا ہے۔ دیکھیے، جو باقر کا لغوی مطلب ہے، بقرہ جو اہل لغت نے ذکر کیا ہے، اس کا جو اہل لغت معنی بیان کرتے ہیں یعنی شقہ، کسی چیز کو چیرنا، یا بعض جو ہے وہ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ توسع، کسی چیز کو وسعت دینا۔ ظاہر ہے وہ دونوں لازم و ملزوم معنی ہے کہ آپ کسی جم شدہ چیز کو چیرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ جدا کرتے ہیں تو ایک اس میں وسعت آتی ہے۔ 3 یا 4 معنی اسی طرح کے بیان کیے گئے جو ایک ہی طرف لوٹتے ہیں کہ کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو وسعت دینا، کسی چیز کو چیرنا۔ اس طرح کا معنی جو ہے وہ اہل لغت نے بھی ذکر کیا ہے، لسان العرب میں ابن منظور نے ذکر کیا ہے، صحاح میں جوہری نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے، صاحب تفسیر قرطبی جو ہے، جب سورہ بقرہ کی وہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو وہاں پر لفظ بقرہ کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں باقارہ سے ہے، یعنی چیرنا، اور گائے کو بھی اس لیے بقرۃن کہا جاتا ہے عربی میں کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے جب آپ کھیت میں وہ ہل چلاتے ہیں تو وہ زمین کو چیرا جاتا ہے۔ تو اور پھر وہ وہاں سے تفسیر قرطبی میں ہی ان آیات کے ذیل میں پھر کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ اہل بیت میں سے ایک فرد ہیں جن کا نام باقر ہے۔ انہیں باقر اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اولین اور آخرین کے علم کو چیر کے، یعنی اسے واشگاف کر کے، اسے کھول کے، واضح کر کے انسانوں کے لیے اندر چھپے ہوئے موتیوں کو اور گوہروں کو باہر نکال کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ لہٰذا 2 اہم ترین وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ بہت کم ہے اور بعض نے ذکر کی ہے، جو شیعہ سنی بعض علماء نے ذکر کی ہے اور روایات میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے باقر کہا جاتا تھا کہ امام کا جو کثرت سجود کی وجہ سے جو پیشانی ہے اس میں شک پڑ جاتا تھا اور وہ کھل جاتی تھی، عبادت اس قدر تھی، تو اس لیے باقر کہا جاتا تھا۔ یہ بہت کم علماء نے یہ وجہ تسمیہ ذکر کی ہے، لیکن اکثر نے جو ذکر کی ہے، ہماری روایات میں بھی ہے، معصومین نے ذکر کی، علماء نے احادیث میں اور لغویین نے ڈکشنریز میں جس کو ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ اس لیے باقر کہا گیا کہ باقر و علم النبیین، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس روایات میں لفظ بھی ساتھ آیا ہے کہ باقر و علم۔ احسنتم، یہ اہم ترین ایک قرینہ اور دلیل ہے کہ خود مضاف الیہ کو ذکر کیا گیا، یعنی ہماری روایات میں ذکر کیا گیا کہ باقر کس چیز کا باقر؟ باقر و علم الاولین، کس چیز کو شگافتہ کرنے والا ہے، یعنی علم کو شگافتہ کس کو شگافتہ کر رہا ہے؟ اولین کے علم کو شگافتہ کر رہا ہے، اور دوسری روایات میں اولین سے بھی واضح کر دیا کہ اولین سے مراد انبیاء ہیں، یعنی وہ شخص جو انبیاء کے علم میں موجود رموز اور اسرار کو کھول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم کم از کم انبیاء کے علم کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر انبیاء کے علم کے برابر ہوگا تو وہ رموز کو کھولے گا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو خدمت انجام دیتے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا بالکل درست ہے مکتب اہل بیت کا یہ نظریہ کہ علم کے اندر، شجاعت کے اندر، عصمت اور پاکیزگی کے اندر، ان تمام صفات کمال کے اندر تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام مساوی ہیں۔ یعنی جس طرح سے امیر المومنین جس حد کے درجے کے عالم ہیں، اسی درجے کے امام باقر علیہ السلام، اسی درجے کے امام عسکری اور امام زمان روحی لہ الفدا، سب اسی درجے کے عالم ہیں، اسی درجے کے شجاع ہیں، اسی درجے کے سخی ہیں، سب اسی درجے کے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض پر تو مرحوم کلینی نے باب بھی باندھا ہے کہ مثلا علم میں، شجاعت میں اور ظاہر عبادت میں تمام ائمہ مساوی ہیں۔ یہ ہماری روایات کا مفاد ہے کہ تمام مساوی ہیں، اور جس طرح سے امیر المومنین جو ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے، اسی طرح سے تمام ائمہ باب مدینۃ العلم ہے۔ لیکن ان سب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں یہ لقب ملتا ہے باقر علم الاولین یا باقر علم النبیین یا باقر العلوم؟ کیونکہ جو فرصت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک اہم کام جو اس امت مسلمہ اور انسانی معاشرے کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ ایک علمی درسگاہ کا قیام ہے۔ آپ دیکھیں کہ
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے بہرحال، بالکل کہ سیرت شناسوں نے جو ائمہ کی حکمت عملی کے مختلف پارٹس اور مختلف مراحل ذکر کیے ہیں. سیرت شناسوں کا بھی اختلاف ہے. مثلا رہبر معظم انقلاب نے 4 مراحل ذکر کیے ہیں کہ پہلا مرحلہ 25 سالہ امیر المومنین کی خاموشی کا ہے، دوسرا مرحلہ امیر المومنین کی حکومت کا ہے، تیسرا مرحلہ امیر المومنین کی شہادت سے لے کر کربلا تک کا ہے، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ کربلا سے لے کر ظہور تک کا یا غیبت تک کا. بعض نے جو ہے وہ 3 مرحلے ذکر کیے ہیں. مثلا اعلام الہدایہ، یہ جو 14 ائمہ معصومین پہ 14 جلدی کتاب چھپی، یہ سیرت کے جو مرحلے ذکر کرتے ہیں 3 مرحلے. یہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک ہے، اور دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. اب یہ ایک الگ پہلو سے ایک ترتیب ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے لیکن مختلف پہلوؤں سے نظر اپنی تحلیل ہے، اپنی ایک تحلیل ہے. ہوتا کیا ہے اس نظریے کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگیں ہیں، امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے صلح فرماتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے. پھر امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے چوتھے امام کا کہ ما بمکہ و مدینہ بعشرین رجلا یحبون اہل البیت. مکہ اور مدینہ میں 20 لوگ بھی واقع کربلا کے بعد ایسے نہیں تھے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. بالکل. تو امام علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، اور 2 اہم ترین جو اسٹریٹجیز امام سجاد علیہ السلام کی تھیں، ایک عزاداری سید الشہداء اور دوسرا دعا و مناجات کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے قریب کرنا اور معارف اہل بیت کو بھی بیان کرنا. یعنی امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ ابھی ان کے پاس ایسا ممبر نہیں ہے کربلا کے بعد کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے معارف اہل بیت کو بیان کریں. کس طرح سے معارف اہل بیت کو پہنچا سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ سبط رسول کو قتل کرنے کے بعد لوگ قسی القلب ہو چکے ہیں، انہیں دعا کی ضرورت ہے، انہیں مناجات کی ضرورت ہے. رہبر معظم انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام باقر علیہ السلام کی علمی تحریک ہے، یہ در حقیقت امام سجاد علیہ السلام کی تحریک کا منطقی تسلسل ہے، یعنی اس کا اگلا مرحلہ ہے. یعنی اگر گویا میرے الفاظ ہیں مجھ ناچیز کے، ممکن ہے کوئی اس سے بہتر کہے، اگر گویا آپ اس طرح سے کہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک زمینہ بنا رہے تھے، لوگوں کو جذب کر رہے تھے اور لوگوں کے دل صاف کر رہے تھے، اب ان صاف دلوں میں اور ان نرم دلوں میں جو علمی تحریک کے بیج بونے وہ امام باقر علیہ السلام. یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مناجات کے ذریعے وہ قساوت قلبی کو ختم کر رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو معارف ہے اس کے ذریعے بھی دلوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ جس کی دعا میں اتنا علم ہے، اگر وہ کرسی علم پر بیٹھ جائے، ممبر پر بیٹھ کے درس دے، تو وہ کیونکہ علماء اخلاق بھی اس مرحلے کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے تخلیہ کا مرحلہ آتا ہے، پھر تحلیہ کا مرحلہ آتا ہے. پہلے جو ہے وہ جو انسان کی بری صفات ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، پھر اچھی صفات کی جگہ بنتی ہے. خود پہلے تہذیب و تربیت ہے، پھر تعلیم و تعلم ہے. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے سے امت مسلمہ کا تخلیہ کر رہے تھے، اور امام باقر علیہ السلام اس علمی تحریک اور علمی اس نہضت اور اس علمی یونیورسٹی یا درسگاہ کے ذریعے سے اس امت کا تحلیہ کر رہے تھے، اسے عالم بنا رہے تھے. آپ دیکھیں اتنی کامیاب حکمت عملی ہے کہ جس امت کے بارے میں چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ 20 لوگ نہیں تھے، اس امت میں آپ کو اب ہزاروں لوگ ملتے ہیں جو کہہ رہے ہیں قال الباقر. ٹھیک ہے، اور روایات کہتی ہیں کہ حجاز سے، عراق سے، حتیٰ خراسان سے لوگ آتے تھے امام علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا امام کی علمی خدمات یہ ایک پورا ایک طویل بہرحال خود موضوع ہے. امام علیہ السلام کی ایک تفسیر قرآن ہے، یعنی ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں جو ان کی معروف کتاب ہے اس میں انہوں نے امام علیہ السلام کی ایک تفسیر نقل کی ہے، اگرچہ ہم تک اس پورے اس حجم کے ساتھ وہ تفسیر نہیں پہنچی اور بعض روایات پہنچی ہیں، لیکن امام علیہ السلام کی تفسیر نقل کی ہے. اور جب ایک شخص جس کا نام لکھا ہے روایات نے معروف ہے، اور وہ جو ہے وہ آتا ہے امام کے پاس، امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تو تفسیر کرتا ہے قرآن کی. اس نے کہا جی ہاں. تو امام نے فرمایا کہ اگر اپنی مرضی سے کرتے ہو تو ہلکتا و اہلکتا، خود بھی ہلاک ہو دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں. یہ وہی تفسیر بالرائے جیسے کہا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کے مشورے سے اور کسی سے پوچھ کے کرتے ہو پھر بھی ہلاکتا و اہلکتا، پھر بھی ہلاک ہو گئے، دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہو. تو وہ حیران ہوا، اور امام علیہ السلام نے اس کو آخر میں بڑا عظیم جملہ فرمایا انما یعرف القرآن من خطب بہ. قرآن کو وہ جانتا ہے جو قرآن کا مخاطب ہے، اور قرآن کے مخاطب ہم ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر یہ پوچھنا ہے تو ہمیں اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا جو اس کے وارث ہیں. لہٰذا آپ تفسیری روایات تفسیری میں اگر آپ دیکھیں، البرہان میں، نور الثقلین میں، حتیٰ مجموع البیان میں بعض جگہوں پر صاحب مجموع البیان لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی حدیث کو لاتے ہیں. پھر آپ فقہ میں دیکھیں، پھر اخلاق میں دیکھیں، پھر عقائد میں دیکھیں، اس بات توحید کی بحثیں، ملحدین کے ساتھ مناظروں کی بحثیں،
یہ ایک طولانی خدمات کا چیپٹر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو مختصراً جس کی ایک فہرست عرض کی جا سکتی ہے. یہ ایک دریا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو علمی میدان میں کیا دیا ہے. اور یہ بھی امت کی کیا کہہ سکتے ہیں قسمہ پرسی ہے کہ صرف ان چند ائمہ کو یہ موقع ملا کہ وہ اس طریقے سے علم کو واشگاف کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے. کاش یہ وہ بھی معذرت کے ساتھ ایک حد تک موقع ملا، مکمل موقع بھی نہیں ملا. ہر چیز بیان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان 2-3 ائمہ کو بھی اپنی پوری زندگی میں یہ موقع نہیں ملا، زندگی کے خاص حصے میں.